خوش قسمتی ہے کہ اس وقت آپ یہاں تشریف فرما ہیں اور نوازش علی صاحب بھی اور یوسف حسن صاحب بھی تشریف فرما ہیں. ان دونوں کا تعلق ادب سے ہے. تو آپ کی مذہبی تجدید کے افکار اور مذہبی انقلابی افکار کے بارے میں تو باتیں بعد میں ہوگی. پہلے کچھ ادب کے بارے میں میرا خیال ہے کہ تنقید کے بارے میں آپ کے نظریات جو ہیں ان کے بارے میں جان لیا جائے. جی، میرا یہ خیال ہے کہ ابھی ہمارے ہاں تنقید کا جو معیار ہے اس کی نشو نما ہوئی نہیں. جی. اس میں جو فن پارے ہیں ان کے اندر سے معیار اخذ کیا جاتا ہے، حالانکہ وہ خود سبجیکٹ کریٹیسم ہے. جی. تو اگر اس کا صحیح طریقہ یہ ہوگا کہ شعور ادبی یا شعور شعری کے اندر جو جمالیاتی آرزو ہے اس کے حوالے سے معیار متعین کرنا چاہیے. تو ایک تو اس کی شرط یہ ہے کہ بیان یا اظہار کے اندر حسن و جمال ہو، اور دوسری شرط یہ ہے کہ معنی یہ خیال کے اندر حسن و جمال ہو. لیکن یہ دونوں ملا کے نقص کا معیار بنتی ہیں، صورتیں کمال کا نہیں بنتی. جی. اس کے لیے ایک تیسری شرط ضروری ہے کہ جو انداز حسن و جمال کا بیان اور خیال کے اندر پیدا کیا گیا ہے جی. وہ کسی عنوان سے کسی دوسری فضیلت عالیہ سے متصادم نہ ہو سکے، تب جا کے وہ معیار صحیح جو ہے وہ میسر آئے گا. درست. یعنی انسانیات کے حوالے سے جو معیار فضیلت بنتا ہے معیار حسن اس سے متصادم نہ ہو. ہاں، یہی آپ کا جی کہنے کا مقصد ہے. جی. تو ایسا معیار جو ہے کیا آپ کے نزدیک کوئی ایسا قابل اتفاق معیار فضیلت جو ساری دنیا کے انسانوں کے لیے ہو؟ نہیں، ساری دنیا کے لیے تو اسے وہ جو فضائل عالیہ کے اندر جو کمال ہے اس کے تسلیم کرنے میں تو کسی کو اختلاف نہیں ہو سکتا. ٹھیک. جی. تو اگر شرط یہ قرار دی جائے کہ جو حسن بیان اور خیال میں پیدا ہوا ہے وہ کافی نہیں ہے جب تک اس کے اندر یہ شرط پوری نہ ہو کہ وہ کسی دوسری فضیلت عالیہ سے متصادم نہ ہو سکے، تب جا کے کمال فن کا جو معیار ہے وہ سامنے آئے گا. اس کے بغیر نہیں آنے گا. ڈاکٹر صاحب یہ تو ایک طرح سے ایک اخلاقی حکم لگایا نا آپ نے. نہیں، اخلاقی حکم لگانے کی بات نہیں. جی. یہ کوئی اخلاقیات کی کتاب نہیں ہے. جی. جی. لیکن یہ دیکھنا ضروری ہے کہ کمال فن کس چیز میں ہے. تو اگر بیان اور خیال کا کے اندر جو حسن پیدا کیا گیا ہے اگر وہ کسی دوسری فضیلت عالیہ سے متصادم ہو تب تو وہ نقص کا متصور ہوگا بجائے اس کے کہ اسے کمال سمجھیں. مثال کے طور پہ جی. ایک خوبصورت عورت کی تصویر ہے. جی. اس میں ایک اپیل ہے جمالیاتی، لیکن اگر وہ ننگی ہو جی تو پھر تو یہ اخلاق کے خلاف نہیں ہوگا، اس جمالیاتی تقاضے کے منافی ہوگی یہ بات. نہیں ڈاکٹر صاحب، دراصل آپ نے یہی کہا نا کہ اگر کسی معیار فضیلت کے خلاف کوئی جاتا ہے حیت کسی فن پارے کی یا اس کا اسلوب، تو وہ پھر نقص ہو جائے گا، وہ کمال نہیں رہے گا. ہاں ٹھیک. ٹھیک. تو یہ بات تو دراصل یعنی
یوں سمجھیں کہ تخلیق فن میں اخلاقی جو یا جو موریلٹی کا جو رول ہے وہ نہیں نہیں، یہ موریلٹی کی خاطر یہ بات نہیں کہی جا رہی، جی بلکہ جمالیاتی کمال کی خاطر یہ بات کہی جا رہی ہے. اس پہ آپ غور کریں. یعنی وہ ننگے ہونے سے اس کا بد حیات ہونا ظاہر ہو رہا ہے، اصل میں وہ اس طرف اشارہ کر رہے جی. ہیں. اخلاقی تو مسئلہ ہی نہیں یہاں پر. یہاں اخلاقی مسئلہ نہیں ہے. لیکن یہ بات تو کچھ اضافی ہو جاتی ہے نا، کیونکہ یہ بات پھر دو حصوں میں تقسیم ہوگی کہ بعض لوگ وہ لوگ ہیں جو سمجھتے ہیں کہ نہیں، بدحیاتی نہیں ہوتی ننگے اس کے ہونے سے، بلکہ وہ تو اس کی پوری حیات جمالیاتی سامنے آتی. تو مطلب میں یہی کہہ رہا ہوں کہ دراصل اس میں تخلیق فن میں جو اخلاقی تقاضے ہیں، اصل میں اس کو ہم بالکل اس کا لازمی جز بنا کر سمجھنا چاہتے ہیں. نہیں ڈاکٹر صاحب، یہ نہیں کہہ رہے کہ فن اور اخلاقیات کو آپس میں ملا کے کوئی بات جو ہے وہ پیدا کی جائے، بلکہ وہ تو صرف یہ بات کہہ رہے ہیں کہ جو کچھ سامنے ہے اخلاقی نقطہ نظر سے اس کو نہیں دیکھیں، بلکہ اس کو فنی نقطہ نظر سے دیکھیں، جمالیاتی نقطہ نظر سے. جمالیاتی نقطہ نگاہ سے بھی وہ ڈاکٹر صاحب کا یہاں پر فرق ہو جاتا ہے ان لوگوں سے جو اشیاء کو، نظریات کو اخلاقی نقطہ نظر سے دیکھتے ہیں، اور دوسری طرف وہ لوگ ہیں جو صرف فنی حوالوں سے ہی دیکھنے کی چیزوں کو کوشش کرتے ہیں. معیار فضیلت کا تو مسئلہ سامنے نہ رہا نا، جسے ہم فضیلت کہیں گے. فضیلت تو فضیلت کسے کہیں گے؟ فضیلت کی جو کانوٹیشن ہے کیا بنتی ہے، کیا معنی بنتی ہے؟ وہ اخلاقی نہیں بنتی. دیکھیے، نہیں صرف اخلاقی نہیں بنتی نا. جی جی. وہ یہ ہے کہ فضیلت جو ہے وہ دو قسم کی ہے. ایک وہ جو مقصود بالذات ہو، جی، اور ایک وہ جو مقصود بالغیر یعنی ذریعے کی حیثیت سے ہو. تو جمالیاتی فضیلت ہو وہ یا عقلی ہو یا وہ اخلاقی ہو، وہ اس میں بالذات ایک قابل قدر اس میں خوبصورتی اور حسن ہے. لیکن اگر وہ کسی قدر عالیہ سے متصادم ہو جائے تو اس میں نقص پیدا ہوگا. وہ نقص جمالیاتی نقص ہوگا، اخلاقی نہیں ہوگا. وہ پیدا وہ قدر عالیہ کی وجہ سے ہو رہا ہے ڈاکٹر صاحب. ہاں، تو قدر عالیہ جو ہے اس کو اس کا تقاضا یہ ہے کہ اس میں پرفیکشن ہو. پرفیکشن کی شرط یہ ہے کہ وہ اب بات آئی نا جی کہ پرفیکشن کا مطلب یہ ہے کہ اس میں اخلاقی فضیلت بھی موجود ہونی چاہیے، جمالیاتی فضیلت بھی موجود ہونی چاہیے. ہاں، عقلی بھی ہو. اچھا، تو اس سے تعداد گھٹ جائے گی جی جی فن پاروں کی، ہاں جی، لیکن معیار اس کا بلند ہو جائے گا. لیکن ڈاکٹر صاحب، آپ نے شروع میں شبلی اور حالی کے اور مسعود حسین رضوی ادیب کے حوالے سے آپ نے بات کی ہے کہ اردو ادب میں یعنی یہ تین بڑے نقاد آپ ان کو مان رہے ہیں. نہیں، وہ جو اخذ کرتے ہیں معیار، وہ ایکچولائز پیسز آف آرٹ سے اخذ کرتے ہیں، جمالیاتی تقاضے سے نہیں اخذ کرتے. یہ میں کہہ رہا ہوں. ڈاکٹر صاحب، بہرحال اس میں ادب دوسری قدروں سے، خاص طور پر سماجی قدروں سے بھی منسلک ہونے کے باوجود اس کا اپنا ایک دائرہ ہے. تو کچھ معیار یا قدریں تو ایک جیسی ہوں جنہیں ہم ادب کی غیر سماجی قدریں بھی کہہ سکتے ہیں. جی، لیکن معیار تو ہمیں ادب کے مخصوص دائرے کے لیے بنانے ہیں نا. بنانا تو ہے. تو اس کا اثر یہ ہوگا کہ اس کا ادب کا والیوم تو گھٹ جائے گا، جی جی، لیکن اس کی جو کوالٹی ہے وہ بلند ہو جائے گی. یہ تو آپ نے جا فرمایا کہ ظاہر ہے کہ جب ہم جتنا کامل سے کامل تر معیار چنیں گے یا بنائیں گے، جی، اس پر کم ہی لوگ پہنچیں گے. جی، سب پورا کام. یہ ایک الگ بات ہے. میں صرف یہ عرض کر رہا ہوں کہ چونکہ ادب کا ایک مخصوص شعبہ ہے، جی، اس کی کچھ عمومی خصوصیات ہیں جو دوسرے شعبوں سے بھی متعلق ہے، جی، کچھ اس کی اپنی ہیں. تو دونوں کو ملا کر ہمیں ادب کا
मेयार ढूंढना है। अच्छा, तो अब अगर तो इस सर से मैं जरा बात मैं करूं उसे कि वो जो नक्कादों ने किया हमें, बल्कि जैसा कि अली साहब ने पहले की एक गुफ्तगू में भी कहा, हमें तो शिकायत ही ये है कि तजरीदी मेयार बनाते रहते हैं और खुद जो हमारा अदब, इस मुल्क का अदब है, उसको सामने रखकर उसमें से मेयार अक्स नहीं करते। जबकि आपको गिला ये है कि वो उस जी, अमली तख्लीकात को सामने रखकर तो मेयार। अब मैं एक दरअसल मिसाल इससे- दे के मिसाल दे के अपने नुक्ते निगाह को वाज़ेह करने की कोशिश करता हूँ। शेर और अदब का सबसे ज़्यादा दिलकश मौजू जो है वो इश्क है। जी, ठीक। ठीक है ये बात? अच्छा, अब आप इस बात पे गौर करें कि इश्क में 5 तकाज़े ऐसे हैं जो हवस के साथ मुश्तरक है, जी, जी और वो ये हैं कि उसी शिद्दत से जवाब दरकार है दोनों में, इश्क में भी और हवस में भी। क्या ख्याल है? जी, और महबूब के ऊपर खालिस कब्जा इश्क और हवस दोनों में दरकार है। और ज्यादा से ज्यादा कुर्बत इश्क और हवस दोनों में दरकार है। जी और महबूब को खुश करने की कोशिश तोहफे तहफ़ के ज़रिए इश्क और हवस दोनों में दरकार है। और ज़्यादा से ज़्यादा इंटीमेसी वो इश्क और हवस दोनों में दरकार है। जी ये 5 तकाज़े एक दूसरे में मुश्तरक है। और जो माबहिल इम्तियाज़ है वो महबूब का एहतराम है जो हवस में हराम है। जी तो अगर ये कन्फ्यूजन आर्ट के अंदर इश्क और हवस का बरकरार रहे तो वो परफेक्ट आर्ट कभी नहीं होगा। जी क्या ख्याल है? हाँ, इसके बारे में फराक का एक शेर हाँ, कि जान दे बैठे थे एक बार हवस वाले भी, फिर वही मरहला सूदो ज़ियां है कि जो था। जी तो इस हवाले से आपने जो कुछ फरमाया, ये इस शेर में बात जो है वो किसी हद तक वो जी। आ जाती है, वो जी। हवस वाली भी, जी कि एक बार तो ये मुमकिन है कि वो किसी जोश में या अपने आप को मनवाने के लिए या कोई अपनी तरफ उसका लगाव पैदा करने के लिए एक बार तो मुमकिन है जान दे बैठे, लेकिन इश्क वाले जो है वो बार बार जान देते हैं, हवस वाले ये नहीं कर पाते। जी। उनके सामने फिर वही मरहले जो है वो सूदो दे आके आ जी, जाते हैं। तो फिर फर्क हुआ। फर्क है दोनों में। अच्छा डॉक्टर साहब, ये जो आपने बात की अदब आलिया जो है उसमें तो मेरा ख्याल है कि ये जो महबूब है ये तो इस मजाजी सूरत से बहुत ऊपर उठकर फिर इश्क हकीकी तक जाता है, और इश्क हकीकी की अपनी बहुत सारी परतें हैं। मसलन ये पूरी कायनात जो है इसके असरार और रमूज आपको अपनी तरफ मुतवज्जे कर सकते हैं, जी और तजस्सुस है, हैरत है, और यहाँ तक कि फिर रूह कायनात की दरियाफ्त और उसके साथ एक वाबस्तगी का एहसास है। जी फिर उसी की और शक्लें ये हैं कि हकूकुल इबाद की सूरत में वो कन्वर्ट हो जाता है जब जी। अपनी सब्लिमेशन या चैनलाइज होता है ये इश्क, तो किसी मिशन, किसी नस्बुलैन के हवाले से अपना इजहार करता है। जी तो उसमें तो फिर वो मुश्तरक तकाज़ों वाली बात जो है वो कुछ इतनी ज़्यादा समझ में नहीं आती। मसलन कोई मिशन है जिसका कोई जहत है इंसानी फलाह की और उनके लिए बेहतरी की, जी तो उसमें तो ज़ाहिर है कि वो हदफ जो है जी वो पेश नज़र है, जी। और उसमें इंसानों के साथ मोहब्बत है, दर्दमंदी है, क़ुव्वत है, सारी चीज़ें उसमें तो फिर आ वो जाती हैं। हायर वैल्यू से साजगारी जरूरी हो जाएगी। हाँ ना? जी। तो फिर वो अच्छा। शर्त लाजिम अच्छा आ डॉक्टर गई। साहब, तो वो सवाल जो इनका था वो जहाँ से बात ये शुरू हुई है कि किसी भी अदब की जो बेहतरीन अचीवमेंट्स होती हैं वहाँ से ही देखा जाता है कि भाई अदब इसका ग्राफ क्या है।
ہر لحاظ سے، جیسا کہ آپ نے بتایا تینوں قدروں کے حوالے سے، جمالیاتی بھی، اسلوبی بھی اور فضیلت کے حوالے سے بھی. تو ہمارے جو بہترین فن پارے ہیں جنہیں ہم میر، غالب اور پھر اقبال کے حوالے سے کرتے ہیں بات، خصوصی طور پر اگر اقبال کے حوالے سے بات کریں تو اگر اس کے اندر سے معیار ہم اخذ کریں اس کے تخلیقی فن پاروں سے، تو میرا تو خیال ہے کہ بہت ساری وہ جو آپ نے ایک پرفیکٹ ادب کی جو باتیں کی ہیں وہ اس میں موجود ہیں. اچھا، اور بعض قدم ہم یہ بھی سمجھتے ہیں کہ جب آدمی تخلیقی سطح پر اپنی جمالیاتی حس کی بیداری میں کوئی تخلیقی عمل کرتا ہے تو شاید وہ ہارمنی ریشنلی اپنی ویسے گفتگوؤں میں نہیں لا سکتا کہ جس طریقے سے ایک تخلیقی انداز میں یہ سارے عناصر اس کے تخلیقی فن پارے میں اکٹھے ہو جاتے ہیں. تو گویا وہ جو صرف ذہنی ایفرٹ ہوگی کوئی تخلیقی معیار متعین کرنے کی، اس سے کہیں زیادہ انٹیگریٹڈ انداز میں تخلیقی عمل میں وہ معیار بروئے کار آ چکا ہوگا. تو میں اس کی ایک مثال آپ کو دوں. میرا یہ خیال ہے کہ اردو ادب کی جو شاعری ہے وہ ہمارے دور زوال کی پیداوار ہے، اور زوال کی اذیت کو بھلانے کے لیے لذت اندوزی اور نشاط کاری اور ہوس انگیزی اور معصیت کوشی میں پناہ لی ہے. تو اب غالب کے اس شعر کے اوپر آپ غور کریں، نیند اس کی ہے، دماغ اس کا ہے، راتیں اس کی ہیں، جس کے شانوں پر تری زلفیں پریشاں ہو گئیں. یہ ایک ایسے محبوب کا تصور ہے جس کی زلفیں ہر ایک کے شانے پہ پریشان ہو سکیں. جی تو اب اس کے اندر ہائر ویلیو سے متصادم ہونے کا تو نقص پیدا ہو گیا. جی لیکن اندازہ اس کا ہوگا اگر اس مضمون کو اس خرابی سے نکال کے بیان کرنے میں کوئی شخص کامیاب ہو گیا ہو تو پھر وہ زیادہ بہتر نمونہ آرٹ کا نظر آئے گا. مثلاً ہائے وہ سبزے چمن کی جسے سایہ گل میں نیند آئی ہے، مضمون ایک ہے بالکل، اور اس میں وہ خرابی نہیں ہے جو غالب کے شعر میں ہے. کیا خیال؟ ہاں، یہ کہ غالب کے شعر میں ایک یعنی واضح جیتا جاگتا محبوب آ گیا ہے، شخص آ گیا ہے، اور وہاں شخص سے زیادہ علامتی انداز آ گیا. اچھا، تو ڈاکٹر صاحب اصل میں بات پھر وہی ہوئی کہ کسی بھی ادب کو کسی بڑے نظریہ حیات کی طرف اشارے کرنے چاہیے. جی کرنا چاہیے. تو اس حوالے سے ہماری جو ترقی پسند تحریک ہے اس نے ادب کو ایک آبجیکٹو دیا، ایک مقصد دیا، ایک نصب العین دیا کہ اس کا رخ جو ہے صرف لذت کوشی اور وہ جیسا کہ آپ نے کہا فراریت وغیرہ سے ہٹا کر انسانی مسائل جو ہیں اور ایک بہتر معاشرے کی جو تمنا ہے اس کی طرف کیا جائے. اور اس کے لیے انہوں نے بہت ساری کوششیں کی. لیکن عجیب بات ہے کہ ہمارا مذہبی ذہن جو ہے وہ اس تحریک کے ابطال میں زیادہ فعال رہا ہے، اور اس کی جو مثبت قدریں ہیں تو ان کے فروغ میں اس نے کم دلچسپی نہیں. تو اس لحاظ سے بھی اس کے اندر ایک منفی پہلو ہے. وہ یہ ہے کہ وہ جو فن ہے وہ مقصود بذات نہیں رہا، ذریعہ بن گیا. تو یہ اس میں نقص پیدا ہو گیا. تو ٹھیک ہوا اعتراض اس کے خلاف؟ نہیں، یہ اعتراض تو بالکل ٹھیک ہو گیا، لیکن سوال یہ ہے کہ زندگی کے لیے فن کو کچھ کرنا ہے یا نہیں کرنا. زندگی کے لیے فن کو کچھ کرنا ہے یا نہیں کرنا، یا کر سکتا ہے یا نہیں کر سکتا. نہیں، نہ صرف یہ کہ کر سکتا ہے، کرنا چاہیے، یہ ضروری ہے، لیکن اس کے سلسلے میں پھر اس کے طریقہ کار کے اندر بھی وہ تمام شرائط جو ہیں مہیا کرنی پڑیں گی. جیسے ہم شعر کے کمال کے سلسلے میں اسے ہوس سے متمیز کرنے کے لیے کرتے ہیں
ڈاکٹر صاحب میں نے آپ کی بات سے ایک تو اس کا مثبت پہلو بڑا سمجھ میں آتا ہے کہ اگر یہی کسی ذہنی مقصد کے حوالے سے ادب تخلیق کیا جائے تو اس میں شاید پوری تخلیقی شرکت نہیں ہوتی. جی اس لحاظ سے تو یہ بات سمجھ میں آتی ہے. لیکن میں نے جن معترضین کی بات کی تھی وہ تو ان لوگوں سے زیادہ قابل مواخذہ ٹھہرتے ہیں. مثلا ان کا اعتراض یہ نہیں ہے کہ تخلیقی عمل میں کوئی کمی پیدا ہوئی ہے. جی ان کا اعتراض دراصل یہ ہے کہ اس سے ادب کے اندر مقصد داخل کر دیا گیا ہے. اچھا یہ کہنے کی بجائے کہ مقصد تخلیقی عمل کا حصہ بن کر آئے, یہ سوال تو درست ہے کہ بھئی جو بھی مقصد آپ کی تحریر میں آئے یا اعلیٰ قدریں آئیں, اعلیٰ فضیلتیں آئیں یا بڑا نظریہ حیات آئے آپ کے, وہ آپ کے تخلیقی عمل کا حصہ بن کے آئے, یوں نہ ہو کہ محسوس ہو کہ آپ اسے ذریعہ بنا کر استعمال کر رہے ہیں. یہ تو بڑا تو اچھا یہ الجھاؤ جو ہے یہ اس وجہ سے پیدا ہوتا ہے جی کہ جب ہم آرٹ فار آرٹ سیک اور آرٹ فار پرپس سیک جی کے نقطۂ نگاہ کو سمجھنے کی کوشش کریں تو دونوں میں ایک فرق ہوگا. جی تو اگر وہ یہ تو ٹھیک ہے بات کہ ایستھیٹک تقاضا جو ہے اس کا پورا ہونا مقصود بالذات بن گیا جی آرٹ فار آرٹ سیک میں, لیکن ویلیوز آف لائف میں آرٹ کی حیثیت ہائیسٹ ویلیو کی نہیں رہی. اسے نہ بھولیے, اگر وہ ہائیسٹ ویلیو کی ہو جائے تو پھر ایک فساد پیدا ہو گیا اس میں, اس لیے کہ اس میں وہ دوسری ویلیوز کے ساتھ ہم آہنگی جو ہے اس سے صرف نظر ہو گیا. جی تو یہ تو ہم آہنگی والی بات ہی ہوئی نا. مطلب یہ ہے کہ اگر آرٹ فار, اس کا مطلب ہے کہ آپ آرٹ فار آرٹ سے کو تو پسند نہیں کرتے. نہیں, ناپسند نہیں کرتے, لیکن آرٹ فار آرٹ سے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آرٹ از دی ہائیسٹ ویلیو. یہ نہیں حق پہنچتا. ہاں جی یہ جنہوں نے یہ نظریہ پیش کیا تھا ان کا تو خیال یہی تھا. ہاں تو وہ غلط ہے اچھا کہ اس لیے کہ پھر وہ ہائر ویلیو اس سے متصادم ہوتا ہے. جی اچھا تو آپ نے یہ بھی ارشاد فرمایا کہ ترقی پسند ادب میں یہ خامی تھی کہ وہ ذریعہ بن گیا, ذریعہ بن گیا, مقصود بالذات نہیں رہا. ہاں تو ان دونوں باتوں کو کیسے جوڑا جائے؟ جی نہیں, ایک تو ہے مقصود بالذات ہونا ایز دی ہائیسٹ ویلیو, جی اور ایک ہے مقصود بالذات ہونا ایز اے ویلیو. جی تو ان میں فرق ہے, جی وہ پیش نظر رکھنا پڑے گا. کیونکہ جب کوئی موضوع بھی پیش کیا جائے گا, ظاہر ہے کہ ادب کسی موضوع کے بغیر نہیں ہو سکتا, تو اس موضوع پر لکھنے والے کی پسند اور ناپسند بھی ہوگی, اور اس کے تاثرات اور احساسات اس میں شامل ہوں گے. جی وہ جب شامل ہوں گے تو وہ اخلاقی پہلو بھی سامنے آئے گا, دوسری قدروں کا بھی, جی اور اس لحاظ سے وہ چاہے یا نہ چاہے فن پارہ کوئی نہ کوئی مقصد ضرور سجھائے گا, کسی نہ کسی سمت کا حامل ضرور ہوگا. اچھا تو اس لحاظ سے مقصود بالذات چاہے صرف ویلیو کے طور پر بھی ہو, کوئی فن پارہ محض مقصود بالذات نہیں ہوتا. آئیڈیلی اسپیکنگ تو کوئی فن پارہ محض مقصود بالذات نہیں ہو سکتا, کیونکہ یا تو وہ لذت دے گا تب بھی وہ لذت مقصد ہو جائے گا, جی یا کوئی اور بس اس کا کچھ نہ کچھ تو اس سے کچھ لیتا ہے نا. نہیں دیکھیے نا, وہ جو ایستھیٹک انجوائمنٹ ہے جی اسے آپ لذت نہ کہیے. جی لذت کے اندر ایک بیسر موٹیو داخل ہے, جی اور یوں تو وہ پھر انڈر ریٹ ہو جائے گا اگر یہ کہیں گے. تو اب یہ دیکھنا درکار ہے کہ پرفیکشن آف آرٹ کے لیے یہ ضروری ہے کہ وہ مقصود بالذات ہو اور کسی اور ویلیو سے متصادم نہ ہو. جی ایٹ لیسٹ نیگیٹو ہارمونی جو ہے وہ درکار ہے کہ ہو. جی جی
तब जाके परफेक्शन ऑफ आर्ट में असर आएगा, वरना नहीं आने का। अच्छा, इसके लिए डॉक्टर साहब अगर कुछ मिसालें हमारे सामने होती ना मिसालें जो हैं, तो ज्यादा बेहतर हाँ, अंदाज से हाँ, गुफ्तगू। ठीक है, मिसालें जो हैं वो अगर इश्क को आर्ट का उसका शेर का मौजू समझ के उसके हवाले से बात करें तो फिर कंपैरिजन हो सकता है। मिसाल के तौर पे गालिब कहता है कि आ ही जाता वो राह पर गालिब, कोई दिन और भी जिए होते। मीर कहते हैं उसके ईफाए ऐस तक न जिए, उम्र ने हमसे बेवफाई की। जी। तो अब इन दोनों को कंपेयर करें, इसमें कौन सा ज्यादा अपीलिंग मालूम होता है? हाँ, मीर का शेर मीर का है, शेर क्योंकि ज्यादा। उसका राह पर आने का जो मुहावरा ही है जी वो उसमें ही उसे अच्छा, डॉक्टर साहब ने ये बहुत अच्छी बात। अब ये इससे कुछ यानी अच्छे अदब और कम मयारी अदब हाँ का फर्क वाज़े होता है। हाँ अच्छा, लेकिन जब हम किसी फनकार को, शायर को बहैसियत मजमूई देखें कि वो अदब की आला तारीफ के मुताबिक है या नहीं है, तो उसमें हमें ये देखना पड़ेगा कि उसके जो ज़्यादा बेहतरीन फ़नी काविशें हैं वो क्या कह रही हैं, जी या ज़्यादातर उसकी फ़नी काविशें, या ज़्यादातर उसका रुझान किस तरफ है। जी अच्छा, तो उसमें तो यानी दोनों तरह की बातें, जैसे आपने ये मुवाजना तो मीर के साथ किया जी ना, गालिब का मुवाजना गालिब ही के अच्छे शेरों के साथ भी किया जा सकता है। जी वो उसके शेर भी हैं जहाँ कि वो इस पस सतह पर नहीं आएगा, सिर्फ जी। जिस्मानी सतह तक नहीं रहेगा, बल्कि उससे आगे की बात जी। करेगा। तो गोया एक ही फनकार जो है वो बाज़ औक़ात पस दर्जे की बात भी करता है, बाज़ औक़ात इर्तिफ़ाई दर्जे की बात भी मीर करता के है। यहाँ अपने यहाँ भी हाँ, इस तरह के मीर के यहाँ अपने यहाँ चूमा चाटी के बेशुमार अशार मौजूद हैं। तो वो तो दरअसल टोटलिटी में, कुल्लियत में देखा जाएगा कोई भी फनकार। जी अच्छा, तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर हम इस नुक्ता नज़र से उर्दू अदब को देखें कि वहाँ ये जो बेहतरीन मेयार हैं कहाँ कहाँ अचीव हुए हैं, तो उसकी मिसालें भी हमें मिलती हैं। बिल्कुल। अच्छा, उनको पेश नज़र रख के नज़रिया साजी करनी चाहिए अदब के बारे में, जी यही जी नतीजा निकलता है ना? जी अच्छा, तो इसीलिए मैं शुरू में ये कहा था कि बरतर नज़रिया हयात के हवाले से करने वाले, शायरी करने वाले लोगों में इकबाल एक बहुत नुमाया नाम हमारे जी। यहाँ आता है। जी तो उसकी तख्लीकात से जो मेयार अखज़ किए जा सकते हैं, हाँ। हमने अभी तक वो भी नहीं तो किया। उसके यहाँ ये शर्त पूरी नहीं होती वो किसी हायर वैल्यू से मुतसादिम न हो। जी। मिसाल के तौर पे जब खुदी के लिए इकबाल कहते हैं फरिश्ता सैद पैगंबर शिकार यज़दागीर, जी जी। तो क्या पोजीशन हो गई? नहीं डॉक्टर साहब, वो तो हमें सॉर्टिंग तो करनी पड़ेगी ना हर जगह। हाँ, जी मेरा कहने का मतलब ये था, पहले हमने ये कहा कि किसी भी हमने जहाँ जब म्यार अखज़ करने हैं ना, तो फ़न अपने तख्लीकी अमल की वो सतहें लेनी है जहाँ ये कम अज़ कम नेगेटिव बात हुई हो। जी ठीक है, तो क्या आप समझते हैं कि हमारे इन तख्लीकी फ़नकारों के यहाँ ऐसे नमूने कोई मुतदबा मिक़दार तक नहीं मिलते? नहीं, वो हमने उस पर क्यों गौर ही नहीं किया, मिलेंगे कहाँ से? अगर कोशिश करें तो बरामद होंगे। जी। डॉक्टर साहब, इस सिलसिले में मैं एक मिसाल से गुजारिश करूंगा कि हमारे जहन को आप वाज़े करें। मिसाल के तौर पर मैंने बाद सूफिया को फैज़ की गज़ल पर खुसूसी तौर पर बहुत ज़्यादा सर धुनते देखा, और उधर तरक्की पसंदों को भी ऐसे ही, जहाँ के मकसद ही मकसद ज़्यादा सामने रखा गया, जबकि सूफिया के यहाँ खालिस जमाल ही को सामने रखा गया। तो इस सिलसिले में आप क्या कहना पसंद करेंगे कि क्या फैज़ की शायरी में आर्ट फॉर आर्ट से का पहलू ज्यादा था, जिसकी वजह से सूफिया भी उसी तरीके से सर धुनते हैं? नहीं, बल्कि सूफिया के ज़ौक़ की कमी है, क्योंकि अब ये कलाम उसका फैज़ का जो है कि चले भी आओ कि गुलशन का कारोबार चले, तो वो कारोबार हो गया। ये बात क्या हुई? ये तो नाक़िस बयान और ख्याल भी।
हालांकि वो लोग जो सूफिया हैं वो जोर ही जमालियात पर देते हैं, जी वहाँ पर मकसद या नजरिया इस तरह की चीजें तो काबिल इतना ही नहीं समझी अच्छा जाती। डॉक्टर साहब, ये कुछ नकात बाद में मसूद हसन रिजवी के बाद भी हाँ। खासे नकात हैं। हाँ। उन लोगों ने इस मसले को छेड़ने की भी कोशिश की, बल्कि ना हाली ने छेड़ने की उस मसले को कोशिश की है, ना मसूद हसन रिजवी ने कोशिश की, जी। और अपने तीसरा नाम शिबली कौन ने सा भी लिया नहीं था? की। शिबली ने भी नहीं की। वो मोहम्मद हसन अस्करी वगैरह, हाँ उन्होंने इस मसले को छेड़ने की कोशिश की कि अदब जो है नजरिया सदाकत जो है उसके हवाले से तख्लीक पाता है। तस्वुर हकीकत। तो तस्वुर हकीकत जितना ज़्यादा जामे होगा जी उतना ही अदब जो है वो अपने हमागीर होगा। हमागीर होगा। जी, और अच्छा। उतना ही परफेक्शन के करीब होगा। हाँ जी। ठीक है। अच्छा, अब ऐसा करते वक्त उन्होंने जिस अदब को प्रमोट किया है वो अदब एब्स्ट्रैक्शन में ज़्यादा चला जाता है, और ज़िंदगी की जो कंक्रीट सिचुएशंस हैं और उसमें खैर व शर का जो कंक्रीट हवाला है उससे वो सरफ नज़र कर जाते हैं। तो इससे यूं करें कि मसलन इरोटिक कॉन्शियसनेस जो है उसकी तरफ रेफरेंस मुख्तलिफ किस्म के तहजीबों और अदबों के अंदर मौजूद हैं। जी। तो हमारे यहाँ के हवाले से जो लैला मजनू का ताल्लुक़ है जी। उस पर गौर करें। तो उसमें हरगिज़ हवस नहीं आने की दरमियान में, जी। उसमें एहतराम महबूब का डोमिनेट करेगा। जी। जी, तो फिर जाके वो फिर उसी एतबार से उसे देखना लाजिम आएगा। तो डॉक्टर साहब, असल में बात यह है कि अब अदब के जो अब तस्वुरात हैं जिसे हम नज़रिया हकीकत और नज़रिया सदाकत के हवाले से बात कर रहे हैं, उसमें दरअसल इंसानी जो मामलात हैं उसमें इंसानी रिश्तों में जो रवैया इंसान का बनता है उसको डिटरमिन करने की बात है जी। कि इंसान का रिश्ता दूसरे इंसानों के बारे में एहतराम का और हमदर्दी का और ईसार का इसका बनता है, और एहतराम का जो आपने कहा वो तो इसकी पहली शर्त है, बनता है एहतराम इंसानियत का या नहीं। अब असल में अगर तो कोई शख्स ये कर रहा है कि नज़रिया सदाकत की हमागीरियत से कता नज़र करके महज से किसी तंग दायरे में किसी तजाद को उभार रहा है, वो तो काबिल एतराज़ हो सकती है बात। लेकिन अगर हमागीर इंसान के बारे में एक हमागीर नुक्ता नज़र भी मौजूद हो किसी शायर की तख्लीकी वारदात के यहाँ, और उसके बाद उसके जो तकाजे समाजी हवालों से बनते हैं, सियासी हवालों से बनते हैं, तहजीबी हवालों से बनते हैं, वो भी आ रहे हों, तो हमागीर हाँ जी और जुज़वी तजाद जी जी टेक्निक ऑफ रेवोल्यूशन के एतबार से उस पर गौर करें तो इश्तराकी तहरीक में जो तबक़ाती कशमकश है उसके इंटेंसिफाई करने से वो इनकलाब लाना चाहते हैं। वो पूरी ज़िंदगी नहीं है तबक़ाती कशमकश जी। और कुरान का जो नुक्ता निगाह है वो है आन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तस्दीक और तकज़ीब का तज़ाद जो है वो टेक्निक का एक स्टेप है। तो इस तरह अगर कंपेयर करके देखें तो फिर भी वो पॉइंट ऑफ व्यू नुमाया होगा जो मैं कहना चाहता हूँ। यानी डॉक्टर साहब, आपकी बात से मुझे एक अंदाज़ा ये हुआ इहतराम के हवाले से कि फिर गालिब के मुकाबले में मीर बड़ा कहीं बड़ा बल्कि शायर जी, जैसा कि दूर बैठा गुबार मीर उससे इश्क बिन ये अदब नहीं जी नहीं, तो उस हवाले दूसरे से शेर भी तो मौजूद है ना। ये तो ना हम ये उसके इस हवाले नहीं, से चूंकि- एहतराम के चुन लें और गालिब को उस हवाले उसमें से बात ये अवस देखें, के चुन जब लें, हमने इस तरह सदाकत तो- की बात की, नजरिया सदाकत की बात, कि क्या तख्लीकी वारदात हकीकत की तलाश भी उसके अंदर मौजूद होती है, तख्लीकी वारदात के अंदर एक उनसर के तौर पर होती है। और बल्कि आज का जो अदब है वो ज़्यादा क्लेम यही करता है कि मैं दरअसल अपने इस शख्सियत की कुल्लियत के हवाले से सदाकत को समझना चाहता हूँ। जो तख्लीकी फनकार है वो ये कहता है। जी।
اور اس کے بعد جس جس درجے پر اس کی اپنی شخصیت آتی ہے، دوسروں کی شخصیات آتی ہیں، اور جس درجے پر سیاست آتی ہے، جس درجے پر اور چیزیں آتی ہیں، تاریخ آتی ہے، تہذیب آتی ہے، اس کے ساتھ اتنا اعتنا اس کے تخلیقی تجربے میں پایا جاتا ہے۔ جی تو بنیادی وہ کلیم یہ کرتے ہیں کہ دراصل ہم اپنے وجدان کے حوالے سے کائنات کو ایک ٹوٹیلٹی میں سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ جی اچھا، اب اسی ہارمنی میں سمجھنے کی کوشش کرتے ہوئے آپ کا ایک سماجی رویہ بھی بنے گا اور آپ کا ایک تہذیبی رویہ بھی بنے گا۔ جی اب میں نے یہ عرض کیا تھا ابھی کہ اگر وہ ہماگیریت اس کی موجود نہ ہو، لیکن اس کی سیاسی اور اس کی سماجی سطح پر جو رویہ ضروری سمجھا جاتا ہے، اس کی ہماگیریت کے ساتھ ہم آہنگ ہونے والا رویہ، جی تو اس کا جہاں جہاں پرچار ملتا ہے، میں نے پھر محمد حسن عسکری کے حوالے سے بات کرنا چاہتا ہوں کہ اس کو وہ نگیٹ کرتے ہیں۔ جی مثلا اگر ہمیں ترغیب ذہن تحریک یہ کہتی ہے کہ ایک تخلیق کار جو ہے وہ ایک سماجی فرد بھی ہے اور اس پر سماج کی ذمہ داری ہے، دوسرے انسانوں کی ذمہ داری اس کے اوپر ہے، تو یہ جو برتر نظریہ حیات ہے جسے ہم اسلام کے حوالے سے دیکھتے ہیں، اس کی بھی یہ بنیادی شرط ہے جی کہ دوسرے انسانوں کی آپ پر ذمہ داری ہے۔ جی اچھا، اب اس کو سمجھنے اور پرکھنے اور اس میں اپنی سمجھ بوجھ کی حد تک شرکت کرنے جی یا شرکت کرنے والے رویوں کا اظہار کرنے جی کا فرض عائد ہوتا ہے۔ جی ہوتا ہے۔ اچھا، اور یہ میں یہ نہیں کہہ رہا کہ یہ کسی مصنوعی انداز میں، نہیں یہ پوری تخلیقی پروسیس میں آئے گا۔ تو جب اظہار اس کا ملتا ہے جو دراصل دوسرے ادب پڑھنے والے انسانوں کو بھی متاثر کرتا ہے، تو وہ اس کو کہہ دیتے ہیں کہ یہ تو تنگ دائرے کی بات ہے جی، اور یہ تو مقصد کے تابع ہو گیا۔ تو یہ تو ہم طے کر چکے ہیں کہ بڑے مقاصد جو ہیں وہ تو ادب میں آئیں گے، انہیں اس طرح سے نہیں آنا چاہیے کہ جیسے ذریعہ بنایا گیا ہے، بلکہ آپ کی تخلیقی میکینیکل نہیں ہونا چاہیے، بلکہ تخلیقی واردات کا نیچرل پروسیس میں آنا چاہیے۔ ٹھیک ہے۔ اچھا، تو اگر ہم صرف ایبسٹریکٹ بات کرتے رہیں جی اور ایک ایٹیچیوڈ خارج میں معروضی اور ٹھوس سطح میں جو بدحیتیاں موجود ہیں ان کے بارے میں ایک رد عمل پیدا نہ کریں، تو کیا آپ سمجھتے ہیں کہ جو اعلیٰ تر فضیلت ہے اس سے ہم آہنگ ادب ہو سکتا؟ ہاں، اب میں اس کو کرتے ہوئے پھر غالب و میر کے شعر کا جو ہے کمپیریزن ایک تھا میرے سامنے، وہ میرے ذہن سے غالب کا شعر اتر گیا، میر کا رہ گیا۔ میر کہتے ہیں، خاک سے آدم کر دکھلایا یہ منت کیا تھوڑی ہے، اب سر خاک بھی ہو جاوے تو کیا سر سے احسان گیا۔ اور اس مضمون کا غالب کا ایک ہے، وہ یاد نہیں آ رہا، نہیں تو کمپیریزن اس وقت ہوتا جب وہ یاد ہوتا ذہن میں، اس وقت نکل گیا ذہن سے وہ۔ تو اسے اینڈ ان اٹسیلف سمجھ کے اس ایٹیچیوڈ کو جو گفتگو ہوگی اس سے زیادہ صحیح جمالیاتی ذوق متعین ہوگا، بجائے اس کے کہ اسے ذریعہ بنا لیا جائے۔ اچھا ڈاکٹر صاحب، ایک جو تاریخی عمل ہے اس کے حوالے سے بھی ادب میں تبدیلیاں آتی ہیں، تو اگر یہ کہا جائے کہ ایک دور تھا میٹا فزیکل ایٹیچیوڈ کا زیادہ، اس کے بعد تہذیبی اور تاریخی شعور کا دور آتا ہے، ٹھیک ہے نا جی؟ تو اگر یہ کہا جائے کہ میر کے یہاں تو جو مابعد طبیعاتی شعور تھا اس کا اظہار زیادہ ہوا ہے، اور غالب کے یہاں اس بات کی کوشش ملتی ہے کہ تاریخی شعور اور تہذیبی شعور کے حوالے سے بات زیادہ آئے۔ یہ الگ بات ہے کہ ہم کہیں کہ جی اتنا کمپریہنسو نہیں ہے، جامع نہیں ہے، لیکن اگر اس کو تاریخی ارتقاء کا اگلا مرحلہ سمجھا جائے تو پھر تو اس پہلے کی بندی ٹکی میٹا فزیکل جو نظام تھا اس سے نکالنے والا ایک ادب ہوا غالب کا۔ تو یہ جو ارتقاء ہو رہا ہے واقع تاریخ میں، جی،
یہ تو ٹرائل اینڈ ایرر سے ہو رہا ہے، اور وہ معیار نہیں بن سکتا. ٹرائل اینڈ ایرر کا میتھڈ جو ہے پھر یہ دشواری اس میں پیدا ہوگی. ڈاکٹر صاحب یہ بات تو میں مانتا ہوں ہاں کہ اگر تو میٹا فزیکل سطح کی نفی کے ساتھ تہذیبی شعور کی بات کی جائے جی تو وہ تو غالباً یہ ہوگا کہ بات کو مزید ادھورا کر دیا گیا. لیکن اگر میٹا فزیکل سطح کی سلامتی کے ساتھ ہاں جو تہذیبی اور تاریخی شعور درکار ہے کنکریٹ سچویشن میں وہ سامنے آئے جی تو وہ تو ایک اور لیئر کا اضافہ تو ہوا نا. اس سلسلے میں یہ بات قابل غور ہے کہ تاریخ کا جو پراپر تصور ہے وہ تو ہمارے یہاں بھی نہیں رہا، دوسروں کے یہاں کہاں سے آئے گا. جی مثال کے طور پہ تاریخ، ایک تو تصور تاریخ کا یہ ہے کہ وہ واقعات ما سبق کا بیان ہے، جی اور ایک نظریہ تاریخ کا یہ ہے کہ تاریخ قوموں اور تہذیبوں کے عروج و زوال کی توجیہ کا علم ہے. جی اور ایک نظریہ یہ ہے کہ تاریخی حرکت جو ہے وہ انسانیت کو اس کے زوال کی طرف لے جا رہی ہے. یہ وسیع علم کلام سے، اوریجنل سن کے تصور سے یہ پیدا ہوتا ہے. جی اور ایک نظریہ یہ ہے کہ میکنسٹک ویو آف یونیورس سے کہ جب کائنات کے اندر کوئی پرپز نہیں ہے تو تاریخی حرکت میں بھی پرپز نہیں ہے، اس لیے نہ عروج ہے نہ زوال ہے. جی اور ایک نظریہ یہ ہے کہ تاریخی حرکت جو ہے وہ عروج کی طرف لے جا رہی ہے انسان کو. جی اور اس کے اندر پھر دو نظریے ہیں. ایک یہ کہ وہ جو موومنٹ ہے وہ لینئر ہے اسٹریٹ لائن میں، جی فتح مستقیم ہاں، اور ایک یہ کہ وہ نان لینئر ہے. جی اور اس کے علاوہ دو نظریے اور ہیں تاریخ کے. جی ایک یہ کہ تصورات کے تصادم سے، ان کی کنفلکٹ اور تضاد سے موومنٹ آف ہسٹری جو ہے وہ آگے چلتی ہے. ایک یہ ہے کہ طبقاتی کشمکش کے تضاد سے وہ تبدیلی آتی ہے اور ارتقاء واقع ہوتا ہے. لیکن ان کے علاوہ ایک اور تصور بھی ہے جسے ہم نے بالکل نظر انداز کر دیا، اور وہ ہے سورہ ہود کے آخری رکوع کے حوالے سے ایک آیت ہے کہ اللہ پاک فرماتا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب کر کے کہ ہم آپ کو انبیاء سابقین کی خبریں اور قصے اس لیے بیان کرتے ہیں کہ آپ کا قلب مبارک اس سے تسکین پذیر ہو. جی تو کسی پیغمبر کے قصے سے دل کو تسکین نہیں ہو سکتی جب تک یہ نتیجہ برآمد نہ ہو کہ غلبہ اصحاب حق ہی کو حاصل ہوگا. جی اور یہ نتیجہ اس وقت تک نہیں نکالا جا سکتا جی جب تک کسی انفیلیبل، انچینجیبل، امیوٹیبل قانون سے تاریخی کشمکش کے نتائج گورن نہ ہو رہے ہوں. جی اسے ہم نے بالکل نظر انداز کیا ہوا ہے، اسی لیے اس پہلو کو ہم نے نہیں آنے دیا اپنے یہاں. وہ کون سا ہوتا ہے ڈاکٹر صاحب؟ اس میں ایک تو خیر ضمنی سا سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ بہت سارے پیغمبر تو ایسے تھے جو اپنے دور میں کامیاب نہیں ہوئے، جی اپنے دور میں کامیاب نہیں ہوئے، جی اور اس کے بعد مزید پیغمبر آئے، پھر مزید پیغمبر آئے، اور جی ساری عمر انہوں نے گزار دی جی لیکن کامیابی سے ہمکنار نہیں ہوئے. جی اب اگر آپ اس کا جواب یہ دیں، جو میں آپ سے چونکہ پہلے بھی باتیں کرتا رہتا ہوں اس لیے کہ آپ کہیں کہ جی وہ ایک نیکی کا جذبہ پلانٹ کر جاتے ہیں اور ریزسٹنس جو ہے اس کا ایک سٹف بنا جاتے ہیں ہسٹری میں اور وہ موجود رہتا ہے. اگر ریزسٹنس ختم ہو جائے تو یوں سمجھیں گے کہ ناکام ہے، اگر ریزسٹنس ختم نہیں ہوتی تو وہ کامیاب. جی اچھا، تو اب کامیابی کا معیار آپ نے ڈاکٹر صاحب بدل دیا. جی
مثلاً کامیابی جس طریقے سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے حوالے سے ہمیں کامیابی سامنے آتی ہوئی دکھائی دیتی ہے، نتیجہ خیزی، ہم تو اس کو کامیابی سمجھتے ہیں کہ سماج میں نہیں تو اس جس قانون سے وہ کامیابی گورن ہو رہی ہے، اگر وہ ہمارے پیش نظر ہو تو پھر یہ الجھاؤ ختم ہو جائے فکر کا. اور وہ یہ ہے کہ ایک تو ہے کائناتی قانون نشو و نما، جسے قرآن فارمولیٹ کر کے بیان کرتا ہے ایک آیت کے اندر، جعلنا لکل نبی عدوا من المجرمین، ہم نے ہر پیغمبر کے رستے میں مجرموں میں سے ایک دشمن پیدا کر دیا جو پیغمبرانہ دعوت کی مزاحمت کرے گا، اور مزاحمت سے دعوت کامیاب ہوگی. جی. اور اسی کے سے پھر ایک تاریخی قانون متعین ہوگا کہ دو گروپ پیدا ہوں گے، حزب اللہ اور حزب الشیطان، اور ان کی کشمکش جو ہے وہ جاری رہے گی. اور پھر ایک تیسرا قانون ہے جس میں اس کی گارنٹی ہوگی کہ اصحاب حق کامیاب ہوں اور اصحاب باطل کامیاب نہ ہو سکیں. اس کو قرآن بھی اس کو بھی فارمولیٹ کرتا ہے، اور وہ یہ ہے کہ جس کا نفس حرص و لالچ سے پاک ہو گیا وہ فلاح پا گیا. تو وہ فلاح اس لیے پا جائے گا کہ وہ دوسروں کو نشو و نما دینے میں بخل نہیں کرے گا. اور جس کا دل حرص و لالچ میں مبتلا رہا، جس کا نفس، وہ تباہ ہو گیا، کیونکہ وہ ویسٹڈ مفاد کی وجہ سے نفع بخشی، فیض رسانی اور نشو و نما دینے کو روکے گا. تو بات پھر ادھر آ گئی. اچھا ڈاکٹر صاحب، اس طرح سے تو یہ ہوگی کہ ایک ہے تاریخ جو چل رہی ہے، ایک ہے وہ تاریخ جو بنائی جا سکتی ہے. جی. جو تاریخ بنائی جا سکتی ہے. آپ نے جو بات کی وہ دراصل انقلابی نقطہ نظر کی بات کی کہ اس طرح سے تاریخ کو موڑ دیا جا سکتا ہے. اچھا، جنہیں ہم تاریخ کے سائنسی قوانین کہتے ہیں، وہ ہیں جو ڈومینیٹ کر رہے ہیں، تاریخ کو چلا رہے ہیں. اب جب کچھ نظریاتی لوگ تاریخ کا رخ موڑنا چاہتے ہیں تو وہ یہ کریں گے کہ تاریخ کے ان قوانین سے جو آلریڈی کار فرما ہیں ان کی کوئی وہ جہت تلاش کریں گے جہاں سے اسے کوئی نیا رخ دیا جا سکتا ہے. اور وہ آپ نے پیغمبرانہ بصیرت کی بات کی کہ وہ اسے نیا رخ دے سکتے ہیں. اچھا، اب اس سوال کو تو ہم چھوڑتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے کے جو انبیاء کرام ہیں انہوں نے نئے بند ہیں. جس میں طبقاتی تفریق زیادہ ہے اور مفادات متصادم ہیں، وہ دونوں طبقوں کی جو راہ ہوگی وہ الگ الگ ہوگی. اب اس صورت میں وہ ٹھوس جو تاریخ بنے گی، انہی کی کشمکش سے ایک عمومی راستہ تجویز ہوگا نا. انہی کی کشمکش یا کسی ایک طبقے کے غلبے سے عمومی راستہ. میں یہ نہیں کہتا کہ بالکل وہ ایک لائن بن جائے. عمومی تو نہیں ہوگا، وہ تو ایک جبر کا انداز اس کے اندر ہوگا، اور وہ تو صحیح نہیں ہوگا. اس کے خلاف تو متصادم ہونا چاہیے. اچھا ڈاکٹر صاحب، اس سوال کو اگر یوں کیا جائے کہ یہ جو طبقاتی فاصلہ ہے، فرق ہے، اس کو کم کرنا اسلامی نقطہ نگاہ سے درکار ہے. اچھا، اب اس کو کم کرنے کا ادعا کچھ دوسرے لوگ بھی رکھتے ہیں جو اسلامی نقطہ نظر کو نہیں مانتے مکمل طور پر. یعنی گویا وہ محدود نظریہ حیات رکھنے کے باوجود طبقاتی فرق کو کم کرنا چاہتے ہیں، اور اسلامی ذہن وسیع تر نظریہ حیات رکھنے کے حوالے سے بھی کرنا چاہتا ہے محدود. دونوں کی شرکت کار کا ایک پہلو نکلتا ہے. اچھا، اب اسلامی قیادتوں کی طرف سے ہر وہ اپروچ جو چاہتی ہے جامع نتیجہ پیدا کرنا، وہ یہ تو کر سکتی ہے کہ ان محدود نقطہ نظر
رکھنے والے لوگوں سے زیادہ جامع نقطہ نظر کے حوالے سے طبقاتی فرق کو کم کرنے کی کوشش کرے، جی، اس کو پیش نظر رکھ کے ٹارگٹ کو، ہاں یہ تو نہیں کر سکتی کہ طبقاتی فرق کو کم کرنے کے ایٹیچیوڈ کی مخالفت کرے نظریہ حیات کے حوالے سے؟ نہیں، لیکن طبقاتی کشمکش کو کم کرنے سے تو نہیں بنے گی بات، لیکن یہ ہے کہ یہ جو ڈیڈ لاک کا ریزالو کرنا ہے، اس پہ ہے منحصر نشو نما پانے کی کنڈیشن یہی ہے۔ تو اشتراکی نقطہ نگاہ رکھنے والوں کے یہاں انقلاب سے پہلے ڈیڈ لاک کو ریزالو کرنا حرام ہے، کیونکہ ان کی موومنٹ فیل ہو جائے گی اس سے، اور انسینٹیو ختم ہو جائے گا۔ ڈاکٹر صاحب ٹھیک، یہ بات میں نے آپ کی سمجھ لی جی، کہ اسلامی نقطہ نگاہ سے ہم یہ نہیں سوچ سکتے کہ بھی لوگوں کی فلاح کی اگر کوئی ریفارمز ہم نے کر دیں تو اس سے ریولوشن کے لیے وہ جو طبقاتی تضاد شدت والا چاہیے وہ نہیں ہمیں ملنے کا، جی، اسلامی نقطہ نگاہ سے یہ جائز نہیں۔ ہاں، لیکن جب آپ ریفارمز کرتے ہیں اسلامی نقطہ نگاہ سے، اس وقت بھی پیش نظر تو یہی ہوتا ہے نا کہ طبقاتی فرق کم ہو۔ جی، اس وقت پیش نظر یہ ہوتا ہاں ہے جی، کہ وہ ایک ہمگیر نقطہ نگاہ درکار ہے جس میں انفرادی، اجتماعی اور بین الاقوامی تصور تینوں داخل ہیں، اور ان میں سے ہر ایک کے اندر تین پہلو ہیں، اور ان میں سے ہر پہلو کے اندر ایک اصلاح طلب خصوصیت ہے اور ایک اس کی اصلاح پذیری ہے۔ مثال کے طور پہ معاشی پہلو کی اصلاح طلب خاصیت جو ہے وہ حرص و لالچ اور بخل ہے، جی، تو اسے اسلام حرص و لالچ اور بخل کے بدلے انفاق، ایثار اور احسان کا تقاضا غالب کرنا چاہے گا، اور اسی سے وہ نتائج پیدا ہوں گے، اس کے بغیر ہرگز نہیں ہوں گے۔ تو یہ ایفرٹ اشتراکی انقلاب میں اس وقت تک ناجائز ہے جب تک وہ غالب نہ آ جائے انقلاب ان کا۔ ڈاکٹر صاحب میں عرض کرتا ہوں، مثلا یہ آپ نے کہا کہ ایثار اور دوسروں کے مفاد کی بات اور احسان یہ پیدا کرنا اسلامی مقصود ہے، حرص و لالچ و بخل کے بجائے، بخل کے بجائے۔ ٹھیک، اب اگر اسلام ہمیں ساتھ یہ بھی بتا رہا ہو کہ اگر غربت ٹھونسی ہوئی ہے لوگوں پر تو اس سے ان کا ایمان کمزور ہوتا ہے، جی، کہ غربت ایمان کو کمزور کر دیتی ہے، جی، ٹھیک ہے، تو جب ان پر غربت غالب ہے اور وہ ایمان کو کمزور کر رہی ہے جی، تو پھر بھی پہلا تقاضا یہی پیدا ہوا نا کہ ان کی غربت دور کی جائے، تو ان کے اندر یہ ایثار پیدا ہوگا، ٹھیک ان ہے، کے اندر یہ ہاں، مگر غربت کو دور کرنا اشتراکی آئیڈیل کے حوالے سے ناجائز ہوگا، کیونکہ وہ کشمکش کو ختم کر دے گا، طبقاتی کشمکش کو، اس لیے وہ تو قابل قبول نہیں ہوگا ان کے لیے۔ کون سی چیز طبقاتی کشمکش کو ختم کر دے گی؟ ڈیڈ لاک ریزالو کرنا انقلاب کامل سے پہلے۔ ڈاکٹر صاحب میں اصل میں عرض یہ کرنا چاہتا ہوں کہ جب آپ ڈیڈ لاک ریزالو کرنا چاہتے ہیں نا، مثلاً فرض کریں ہم یہ چاہتے ہیں کہ جو سب سے نچلی تنخواہیں لینے والے لوگ ہیں وہ ان کا گزارا بھی نہیں ہوتا، ان کی ذہنی صلاحیتیں، تخلیقی صلاحیتیں مفلوج ہو جاتی ہیں، اور حتیٰ کہ ان کا ایمان بھی مفلوج ہو جاتا ہے، تو ان کی تنخواہوں میں اضافہ کیا جائے۔ یہ ہم ایک ریفارمیٹو بات کرتے ہیں۔ میرے سنیں، یہ ہم طبقاتی، اس سے طبقاتی کشمکش منیمائز ہوتی ہے جو اشتراکی طریقہ کار نہیں ہے، کیونکہ جب آپ لوگوں کو کچھ نیچے سے اوپر اٹھاتے ہیں تو اس سے طبقاتی کشمکش کم ہوتی ہے، یہ اشتراکی طریقہ کار تو نہیں ہے، ٹھیک ہے نا؟ تو گویا ہم نے طریقہ کار تو اشتراکی نہیں منتخب کیا جو کہ طبقاتی نفرت پیدا کرنے والا، لیکن اسلامک بھی نہیں کیا۔ اس کی وجہ یہ ہے جی جی کہ یہ طے کرنا پڑے گا جی کہ ڈیڈ لاک کو ریزالو کرنے کی ذمہ داری کس کس کے اوپر عائد ہوتی ہے۔ جی تو افراد پہ بھی ہوتی ہے، جی معاشرے پہ بھی ہوتی ہے، جی اور اسٹیٹ کے اوپر بھی ہوتی ہے، جی جی اور اس کے ذمہ داری کو پورا کرنے کے لیے جو ٹیکنیک قرآن نے اختیار کی ہے جی ان میں سب سے زیادہ اہم جو ہے وہ قرض حسنہ ہے، جس کے اندر ڈیڈ لاک ہے اسے ریزالو کرنے کے لیے صاحب ثروت اپنے مال میں سے اس کا ڈیڈ لاک ریزالو کرے
اور مقروض اسے نہ سمجھے، اللہ کو مقروض سمجھے، اور جب وہ ڈیڈ لاک ریزالو ہوگا تو اس سے نتائج ڈاکٹر پیدا صاحب ہوں میں نے گے۔ تو ڈاکٹر میں نے صاحب ایک اس ایک پر ایک بات ڈاکٹر صاحب یاد میں نے ایک اور بات کی ہے، یہ تو آپ قرض تک پہنچ گئے، میں اسٹرکچر آف سیلریز کی بات کر رہا ہوں۔ اچھا تو مثلا میری بات structure- سنیے تو اچھا میری بات سنیں۔ نہیں، قرض تو ہم بعد میں دیں گے۔ اسٹرکچر آف سیلریز کے اندر بھی جو لوگ زیادہ پاتے ہیں، اگر ان کے اندر یہ تبدیلی نہیں پاتی کہ ہماری ذمہ داری ہے کہ جو لوگ تکلیف میں ہیں ان کی تکلیف رفع ہونی چاہیے، تو کبھی نہیں ہوگا۔ اچھا اچھا ڈاکٹر ڈاکٹر صاحب، صاحب، چونکہ اب ایک یہ بات- ہو نہیں رہا ہاں جی۔ تو ہونا کیا ہونا چاہیے؟ کیا؟ اصل تو بات یہ ہے ڈاکٹر صاحب کیونکہ اس جن پر- کی زیادہ تنخواہیں ہیں وہ یہ نہیں کر وہ رہے، کبھی نہیں چاہیں گے۔ ہاں۔ جن کو اچھا۔ لالچ ہے وہ کبھی اور نہیں چاہیں گے۔ نمبر 2، تبلیغی جماعت چاہے وہ ریولوشنری ہو چاہے وہ جماعت ہو رائیونڈ والی، وہ کبھی ان بالا دست طبقات کو اس پر راضی نہیں کر سکتی کہ وہ ایثار کریں اور نچلے والوں کو کریں، نچلے والوں کی تنخواہیں بڑھوا دیں۔ جی، اچھا، وہ تو یہی ہوگا کہ جب تک کوئی ایک ایسی اس نعرہ کی ایگزامپل سیٹ کر کے جی جی اور عملی نتائج اس سے پیدا کر کے دکھا کے یہ بات مقبول ہوگی، ویسے نہیں ہونے کی۔ جی اچھا ڈاکٹر صاحب، اس پر وہ قرض حسنہ سے یاد آیا، نہیں، وہی مثلا تو- اسٹیٹ اچھا بات سن لیجیے۔ جس کی ٹھوس شکل حکومت ہے، اس پر کسی نہ کسی قبضے طبقے کا غلبہ ہوتا ہے، جی، تو پاکستان میں جو صورتحال ہے وہ سامنے ہے۔ تو یہ پچھلے دنوں یہ پتہ چلا کہ حکومت نے بڑے بڑے سرمایہ داروں کے 90 کروڑ کے قرضے معاف کر دیے۔ جی، اب بظاہر قرضہ معاف کرنا ایک بہت بڑی نیکی ہے، جی، حکومت بھی ان کی اپنی اور اپنے جیسے لوگوں کے انہوں نے قرضے معاف کر دیے، جی، عوام کا اس میں کیا بھلا ہوا؟ جی، تو مطلب یہ ہوا کہ نہیں، جب تو یہ تو اس صورت میں ہے جب اسلام کے نقطۂ نگاہ سے بغاوت کرنا جو ہے وہ مقصود ہو اور عدم توازن برقرار رکھنا مطلوب اچھا ہو۔ ڈاکٹر صاحب، مفاد پرست جو طبقات ہیں اوپر والے، ان کو تو یہ کوئی پرابلم نہیں ہے کہ بغاوت ہو رہی ہے ہم سے اسلام کے خلاف یا نہیں ہو رہی۔ مثلا میرا سوال یہ ہے کہ آپ یہ دیکھیں کہ یہ ہے کہ جابر حکمران کے سامنے کلمہ حق کہنا سب سے بڑا جہاد ہے، یہ بات درست ہے اسلامی روح سے؟ جی، نمبر 2 یہ ہے کہ حضرت عمر کے حوالے سے کہ میں اس وقت تک طاقت استعمال کروں گا جب تک میں مظلوم کو اس کا حق ظالم سے نہیں دلوا بالکل دیتا۔ ٹھیک ہے۔ اگر ہم ان 2 باتوں کو پیش نظر رکھ کر یہ سمجھیں کہ ملک میں کچھ ظالم طبقات پیدا ہو چکے ہوئے ہیں جو اپنے مفاد کی وجہ سے نچلے طبقات کے حقوق کو غصب کیے ہوئے ہیں، جی۔ میری عرض سنیں، اب وہاں 2 باتیں ہیں، ایک تو یہ کہ ہم طاقت استعمال کریں اور اس وقت تک چین سے نہ بیٹھیں جب تک مظلوموں کے حقوق ظالموں سے لے کر نہیں دے دیتے، جی، اور دوسری بات یہ کہ اس کے لیے کلمہ حق سے آغاز ہوگا۔ کلمہ میری سن- سنیے تو ہاں جی، صرف کلمہ حق سے آغاز نہیں ہوگا، بلکہ ایثار کر کے اور اپنے اوپر ایک پاورٹی امپوز کر کے دوسروں کا ڈیڈ لاک ریزالو کرنے سے ہوگا تو بنے گی بات، ورنہ نہیں بنے گی۔ ٹھیک اچھا۔ انفرادی اثار اچھا ہوگا نا کچھ صحیح۔ ڈاکٹر صاحب دیکھیں، اب اس کا مطلب یہ ہوا کہ سب سے زیادہ یہاں کارآمد سٹف وہ ہوگا جو آلریڈی اپنے معاشی آسودگیاں نہیں رکھتا۔ جی، اچھا، ایک تو یہ ہے کہ ایک آدمی اپر کلاس سے آئے اور اپنی معاشی آسودگیاں قربان کرے اور دوسروں کی خاطر شرکت کرے ایک تاریخی عمل میں۔ دوسرا یہ ہے کہ پہلے سے ہی لوگ وہ موجود ہیں جن کے پاس مزید ایثار کرنے کے لیے کچھ نہیں ہے، وہ منظم ہو رہے ہیں۔ جی، اچھا، تو اگر کوئی ڈی کلاس ہو کر آدمی آتا ہے، کوئی حضرت عثمان کی طرح کا آتا ہے تو بڑی خوشی کی بات ہے۔ جی، اگر کوئی نہیں آتا تو ان لوگوں کو جو محروم ہیں، جو ایثار کرنے کے لیے بھی کچھ نہیں رکھتے سوائے فزیکل مدد کے ایک دوسرے کی، جی، تو وہ منظم ہوں تو یہ ہے اسلام کے مطابق بات ہو۔ ٹھیک ہے، لیکن کس آئیڈیل کے لیے منظم ہو یہی اور کیا کون سے تضاد کی بنیاد پہ انٹینسیفائی کرنے سے منظم ہو، یہ ہے اصل بات۔ تو قرآن کی روح سے وہ جو ٹیکنیک آف ریولوشن ہے وہ 5 سوالوں کے جواب میں پوشیدہ ہے۔ جی پہلا سوال یہ ہے کہ کون سا تضاد شدید تر کرنے سے وفاداری متعین ہوگی،
जमात मुंजवत होगी जी और तसादुम फैसला कुन होगा। जी जी तो इश्तराकी तो ये कहता है कि वो तबक़ाती तज़ाद के इंटेंसिफाई करने से होगा, जी और कुरान का मौक़िफ़ ये है कि वो आन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तस्दीक़ और तकज़ीब के तज़ाद को शदीद तर करने से वफ़ादारी मुतय्यन होगी, जमात मुंज़बत होगी और तसादुम फैसला कुन होगा। एक दूसरा सवाल ये है कि इसकी क्या गारंटी है कि ये जद्दोजहद तखरीब महज में ख़त्म नहीं होगी, इससे तामीरी नताइज बरामद होकर ये रहेंगे। बहुत अच्छी बात है जी। तो इसकी ज़मानत नफ़ा बख्शी और फैज़ रसानी में है जो इस्लाम पैदा करना चाहता है। जी और तीसरा सवाल ये है कि जब तक तसादुम को दावत देने की ताकत न हो, प्रोग्राम क्या हो। जी जी तो कुरान की रूह से वो प्रोग्राम जो है वो इनकलाबी ग्रुप का माशी इस्तेहकाम है, जी और इसका नमूना जो है वो मुआख़ात है जो मुहाजिरीन और अंसार के दरमियान आन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कायम फरमाई थी। जी जी और चौथा सवाल ये है जी इरशाद। जी कि दावत इनकलाब के कितने अक़साम के रद्द-ए-अमल पैदा होंगे, उनकी बेख़ता पेशबीनी की जाए। जी दुरुस्त। तो वो कुरान की रूह से 3 रद्द-ए-अमल हैं, ईमान, कुफ्र और मुनाफ़िक़त, और उससे 3 ग्रुप पैदा होते हैं, मोमिन, काफिर और मुनाफ़िक़। जी और उनमें से हर एक ग्रुप की नफ्सियात जितनी कुरान ने वाज़े और मुख्तसर अंदाज में वाज़े की है, वो तमाम दुनिया का इनकलाबी लिटरेचर पढ़ के वो बसीरत इनकी नफ्सियातें तीनों की पैदा नहीं होती। जी और पांचवा सवाल ये है कि हर रद्द अमल के जवाब में इनकलाबी क़यादत क्या तर्ज अमल इख्तियार करे कि सिचुएशन का कंट्रोल उसके हाथ में आ जाए। जी तो वो असाब ईमान की आबियारी और उनकी दिल नवाजी और उनका माशी इस्तेकाम और मुनाफिकों की पर्दादरी और काफिरों को ताकत से ज़ेर करके उनको नफ़ा पहुंचाना। और छठा सवाल ये है कि वो मुहर्रिक क्या होगा जो इस जद्दोजहद में इस्तकामत दिला दे और इनहराफ न करने दे। तो वो फिर वही आन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तस्दीक और तकज़ीब का तज़ाद वो मुहर्रिक है। तो इस टेक्निक की रोशनी में आप पुरानी पिछली तारीख़ को, जिसकी हैसियत उरूज और ज़वाल दोनों की है, एनालाइज करें और उसके बाद आपको समझ में आ जाएगा कि किस रवैये का क्या नतीजा और क्या तर्ज अमल है। डॉक्टर साहब, मैंने ये अर्ज़ किया था कि ये जो रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तस्दीक और तकज़ीब से कॉन्फ्लिक्ट उभरने की बात है, ये तो जब हम उभारेंगे वो अपनी सूरत के मुताबिक वो एक और मसला है। फ़िलहाल सूरत हाल ये है कि मज़लूमों में और ज़ालिमों में जो कंक्रीट इस्लाम के हवाले से देखा जा सकता है कि ये ज़ालिम है, ये मज़लूम है, हर डेफिनेशन के एतबार से। तो मेरी अर्ज़ सुनिए तो, अच्छा, दोनों जरा जगहों एक पर मिनट तस्दीक रुकिए तो, रसूल मौजूद नहीं है। ये बात ख़त्म हो जाएगी। जब आप सूरह माऊन को पढ़ते हैं तो वो उस वक्त की बात नहीं है जब ताकत आ गई है, जी वो उस वक्त की बात है जब सब कमज़ोर हैं और मक़हूर हैं और मज़लूम हैं। जी उस वक्त ये कहा जा रहा है कि जो शख्स माशी डेडलॉक के रिज़ॉल्व करने का इनकार करे वो तकज़ीब दीन कर रहा है। रज़ी युकज़्ज़िबुद्दीन फ़ज़ालिकल्लज़ी यदउल यतीम वला यहुद्दु अला तामिल मिस्कीन। जी जी तो उसे समझना दरकार है ना, वो उस टेक्निक के मुताबिक अगर चलें तो नतीजा बड़ी अच्छी पैदा आपने होगा। बात। डॉक्टर साहब, इसका मतलब ये हुआ, सिर्फ मसला ये है कि यानी यही जो पाकिस्तान के अंदर या हो और तमाम मुस्लिम माशरों के अंदर जो मुफलिसों और नादारों और मकहूरों और मजबूरों के माशी डेडलॉक रिजॉल्व करने के लिए जो भी पार्टीज़ मंशूर सामने लाती हैं, उन मंशूरों की मुखालफत बालादस्त तबकात की तरफ से होती है। तो इसे हमें इस्लामिक टर्मिनोलॉजी में यूं कहना है कि दरअसल इस्लाम के मुताबिक माशी डेडलॉक रिजॉल्व करना
اسلام ہے اور اس کی مخالفت کرنا کفر ہے. جی ٹھیک ہے. ہے. لیکن یہاں ایک اچھا. بات اور ذرا صبر کے ساتھ سنیں، جی. اور وہ یہ ہے کہ اب تک جو جماعتیں اس قسم کی جدوجہد کرتی آئی ہیں، انہوں نے اپنے ملک کے اندر اپنے اقتدار کو حاصل کرنے کی خاطر حکومت سے تصادم پیدا کروایا ہے، اور وہ ڈسٹرکٹیو ثابت ہوا ہے، اخوان کے ہاں بھی اور جماعت اسلامی میں بھی. تو یہاں جو گروپ کامیاب ہوگا وہ ہوگا جو قرآن کے نقطہ نگاہ کو ویژولائز کرا دے اور عالمی سطح پہ اس کے لیے رائے ہموار کرے اور اس کے پریشر سے اسے درست کروائے، بجائے اس کے کہ وہ اپنے حکومت سے تصادم کرے اس لیے کہ وہ اقتدار حاصل کر کے ٹھیک کرے. یہ ہے یہ مسئلہ سوچنے کا. عالمی سطح پر ڈاکٹر صاحب مثلا کیا موقف ہوا اس گروہ کا اس پر؟ جی ایسے گروہ کا بس آپ نے جماعت اسلامی اور اخوان المسلمون کی بات کی، میرا خیال ہے کہ جماعت اسلامی نے تو یہاں حکومت سے ٹکر نہیں لی کبھی. جی ٹکر تو نہیں لی، اچھا تضاد تو ابھر گیا. اچھا اخوان المسلمون نے لی. وہ جو تضاد ان کا ابھر رہا ہے نا یہاں، وہ ہے معاشی ہے ہی نہیں. وہ تضاد ان کا کچھ حوث اقتدار کا ہے. میں عرض کرتا ہوں وہ تضاد ان کا کچھ ٹریڈیشنل ایتھکس کا ہے. جی مثلا وہ جو بالادست طبقہ ہے وہ کچھ ماڈرنزم کی قدروں کا قائل ہے، اور یہ جماعت والے جو ہیں یہ کچھ ٹریڈیشنل قدروں کی نہیں، بات کرتے ہیں. یوں نہیں، بلکہ اسے ایک اور طرح سمجھنا. میری بات سنیں. نہیں، جب یہ انالیسس جو ہے جی. یہ کوشچنیبل ہے. اچھا. اس لحاظ سے کہ جماعت اسلامی کا نقطہ نگاہ یہ ہے کہ زندگی جو ہے وہ قانون سے اصلاح پذیر ہو سکتی ہے، اور ہمیں اقتدار حاصل ہو تو ہم اسے کر دیں گے طاقت سے. یہ ہے نقطہ نگاہ. جی. لیکن قانون کا فنکشن یہ نہیں ہے، نہ ہو سکتا ہے کہ وہ مٹی ہوئی اقدار کو دوبارہ پیدا کر دے. قانون کا فنکشن یہ ہے کہ اگر اقدار حیات برقرار ہوں اور قانون کو قوت نافذہ میسر ہو تو وہ ان کی صرف حفاظت کر سکتا ہے. اور آج پوزیشن یہ ہے کہ وہ تمام فضائل حیات جو مٹ کے تباہ ہو گئے ہیں کبھی قانون سے ریوائیو نہیں ہو سکتے، اور ہمیں یہ سوچنا پڑے گا کہ پہلے کیسے ریوائیو ہوئے تھے. اسی کو ڈاکٹر صاحب نے ٹریڈیشنلزم کہا ہے، اسی بے بصیرتی کو. ان کے سامنے جو آئیڈیل ہے وہ تو اس آئیڈیل سے بھی بہت سے لوگوں کو اختلاف ہے. ہاں مثلا ہم سنجیدگی سے سمجھتے ہیں کہ جو اسلام کی اصل تعلیمات ہیں وہ جماعت کا آئیڈیل نہیں، ہرگز نہیں، بلکہ اس سے متصادم. جی. اچھا. تو یہ تو اس لیے ہے کہ انہوں نے خود اپنا پوائنٹ آف ویو جو ہے وہ ایک ٹریڈیشنل زوال پذیر ٹریڈیشنل فکر سے متعین کیا ہے، اور قرآن کے حوالے سے نہیں کیا. یہ ہے اس کی وجہ. جی. تو یہی ڈاکٹر صاحب وہی بات نکلی ہے کہ ان کا اصل تضاد جو ہے نا، معاشی سسٹم دونوں کے یہاں ایک جیسا ہے. جو اس وقت سٹیٹس کو والے لوگ ہیں وہ اور جماعت کے یہاں تو فرق صرف اس ایٹیچیوڈ کا پڑتا ہے کہ ایک ٹریڈیشنل ویلیوز کو ڈومینیٹ کرنا چاہتے ہیں، دوسرے ماڈرن ویلیوز کو اپنانا چاہتے ہیں اس کیپٹلسٹک اور فیوڈل سٹرکچر کے ساتھ. جی. تو اس لیے ان کا تو کنفلکٹ اس سطح کا یعنی نہیں بنتا جسے آپ اکنامک سٹرکچرل کہیں، بنیادی اکنامک ڈھانچے کا. وہ تصدیق و تکذیب کے حوالے سے بنے گا. اچھا. اس میں بھی دونوں تقریباً نہیں وہ نہیں. دیکھیے تو اس پہ دیکھیں کہ اس میں بھی اگر قانون کا نقطہ نگاہ اختیار کیا جائے گا تو مفاد پرستوں کو فائدہ پہنچے گا، اور اگر انقلاب کا نقطہ نگاہ اختیار کیا جائے گا تو انقلابیوں کو پہنچے گا. اس فرق کو آپ سمجھیں. جی. ڈاکٹر صاحب میں اصل میں یہ کہہ رہا تھا کہ آلریڈی کچھ طاقتیں مقہوروں اور مجبوروں کے ڈیڈ لاک ریزالو کرنے کے منشور رکھتی ہیں، اور ان کے وہ منشور رکھنے کی وجہ سے جیسے آپ نے کہا نا کہ ان کی ضد اللہ میاں پیدا کرتا ہے اور دشمن پیدا کرتا ہے. جی. میری عرض سنیں، ان کے دشمن ہیں بالادست طبقات جس میں بیوروکریسی ہے، آرمی ہے، فیوڈل ہے اور سرمایہ دار ہے. اب صرف سوائے اس کے کہ وہ ٹرم یہ نہیں کہہ رہے کہ یہ کافرانہ عمل ہے کہ آپ لوگوں کا ڈیڈ لاک ریزالو نہیں ہونے دے رہے، ورنہ اللہ میاں کا جو اصول ہے وہ کار فرما یہاں ہو رہا ہے. مثلا اصول اللہ میاں کا یہ ہے کہ جب تم لوگوں کی نفع رسانی کے لیے بات کرو گے تو تمہارے خلاف ایک دشمن پیدا ہو. نہیں یہ تو ٹھیک ہے، لیکن آپ اس پہ غور کریں کہ جو ان لوگوں کو قانون کے نقطہ نگاہ سے سہارا مل رہا ہے جو ظالم ہے،
اگر قانون کے بجائے انقلابی نقطہ نگاہ اختیار کیا جائے تو تقویت ان لوگوں کو پہنچے گی جو مظلوم ہیں. بالکل دوست. اب میں یہ کہہ رہا ہوں کہ جو عوام دوست پارٹیاں ہیں ہمارے ملک میں، وہ قانون تو اس قانون کو تو مانتی ہی نہیں ہے جو قانون بنا ہوا ہے. جی وہ تو نیا قانون بنانا چاہتی ہیں، اور نیا قانون بھی کس سے؟ جس کی تصدیق جو ہم آہنگ ہوگا دراصل لوگوں کے اندر ویلیوز جو پلانٹ ہو رہی ہیں. مثلا لوگوں کے اندر یہ ویلیو عوامی قوتوں کے اندر پلانٹ ہو رہی ہے کہ انسان تو برابر ہوتے ہیں، جی اور ان میں جو نیچرل صلاحیتیں ہوتی ہیں ان کے نشو و نما کے لیے راستے ہونے چاہیے، جی اور اس پر کچھ لوگ غاصب ہو کر بیٹھے نہ رہیں. جی. تو یہ اس کا مطلب ہے کہ ایک ویلڈ تھنکنگ ہے، اچھی. نہیں دیکھیے تو ان کی جو ٹیکنیک ہے اس کی روح سے انقلاب میں کامیابی کے پہلے حرام ہے کہ کسی کا ڈیڈ لاک وہ ریزالو کریں. اس میں یہ بنیادی غلطی ہے، یہ وہ سیلف کنٹرڈکٹری ہے وہ سارا موقع. یہ ڈاکٹر صاحب بات سمجھ میں آ رہی ہے کہ انہیں یہ چاہیے کہ اپنے کارکنوں کے درمیان وہ چاہیے کہ اصلاحات پہ عمل نہیں کریں گے، وہ ایمان جس پہ رکھتے ہیں اس پہ عمل کریں گے. طبقاتی کشمکش ہے. وہ تو خیر ایک الگ مسئلہ ہوا نا، اس پر بھی کچھ لوگوں نے مختلف اس طرح سے لکھا ہے. کچھ ہیں بھی پارٹیاں جو آپس میں کرتی ہیں ایک بڑا اپنا آئیڈیل یا انقلاب کا نقطہ نظر رکھتے ہوئے اصلاحات کے لیے تحریکیں چلائی انہوں نے. مثلا لینن نے کہا کہ اصلاحات جو ہیں یہ ہماری تحریک کا ضمنی جزوی پھل ہے. ان کو رد نہیں کیا کہ ہم اصلاحات نہیں چاہتے، صرف یہ کہا کہ ہم اصلاحات پر مطمئن نہیں ہیں. اچھا. ان کو سب کچھ نہیں سمجھتے. جی اچھا. آپ ایک بات پہ غور ٹھہریے، اتنے پہ رکیں اور یہ دیکھیں کہ کیا رشا کے اندر ایک چپڑاسی کی اور وزیر کی ساتھ معاشی انصاف ہو رہا ہے؟ وہ تو اس ٹیکنیک میں انگرینڈ ہے کہ نہ ہو ایسا. ہم دوسرے موضوع پر چلے جائیں گے تو یہ تو ایک الگ موضوع ہو جائے گا. ڈاکٹر صاحب مسئلہ تو ہمارے لیے کوئی نمونہ کمال نہیں ہے، نہ روس نہ دوسرا. میرا کہنے کا مطلب یہ ہے کہ یہ جو طریقہ کار ہے کہ مظلوم اور مقہور جو ہیں وہ خود بھی منظم ہوں اور صاحب بصیرت لوگ بھی ان کی مقہوری اور مجبوری کو دور کرنے کے لیے اور نفع رسانی کے راستے میں رکاوٹ پیدا کرنے والے کافرانہ قوتوں، چاہے وہ مسلمان ہی کہیں اپنے آپ کو، نہیں کہنے سے فائدہ نہیں ہوگا، ان کے خلاف فائٹ کرنا چاہیے. تو یہی تو دراصل ہو رہا ہے نا. پہلی بات تو یہ ہے کہ ہمارے ہاں مثلا اس وقت نہیں وہ جو موٹیویٹنگ فورس ہے وہ طبقاتی کشمکشی ہے، اور تصدیق و تکذیب کا تضاد اس میں موٹیویشن نہیں ہے. یہ تو ان کا مسئلہ ہے، یہ تو روس کا مسئلہ ہوا نا. میں تو اپنے اس پاکستانی معاشرے میں وہ تکذیب و تصدیق کا معیار پیدا بھی کیا جا سکتا ہے، کیونکہ کم از کم کرنا چاہیے کہ روایتاً تو ہم مسلمان ہیں ہی، وہ بیج تو ہے نا جس کی نشو و نما ہو سکتی ہے. روس کا تو مسئلہ الگ ہے، وہ تو ان کے اپنے اندر کا مسئلہ ہے. ہمارے ہاں یہ امکان تو ہے نا کہ وہ معیار اور اس طرح کی تحریک دی جا سکے. تو اس طرح کی تحریک ہو یہ رہا ہے کہ کچھ لوگ بہت سادہ تقسیم کرتے ہیں کہ جی یا صرف طبقاتی تقسیم کو مانو ادھر ہو یا ادھر، یا صرف مانو کہ خدا پرست اور خدا کو نہ ماننے والے. مثلا ایک تقسیم یہ کہ دنیا بھر کے جو خدا کو ماننے والے ہیں، خواہ وہ کسی طبقے سے تعلق رکھتے ہیں، وہ ایک طرف ہو جائیں، خدا کو نہ ماننے والے. اس طرح نہیں بنے گی اتنی سادہ تقسیم ہمارے ہاں جب تک لائٹی دیکھیے نا. تو جیسا کہ آپ کا میرے محترم آپ نے میرے الفاظ پہ بالکل غور نہیں کیا. میری گزارش یہ تھی کہ پہلی شرط ٹیکنیک آف ریولوشن میں یہ ہے کہ ایسا تضاد انٹینسیفائی کیا جائے جس سے لائٹی ڈیفائن ہو، گروپ انٹیگریٹ ہو اور تصادم فیصلہ کن ہو. نہیں یہ میں نے آپ کا نقطہ نظر نہیں پیش کیا، میں نے زیارت کے لیے آئے ہوئے مسلم بھائیوں کے لیے دیکھنے کے لیے آئے.